صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آج کا میرا بیان بہت ہی تصوف سے بھرا ہوا ہے اور گزارش ہے کہ آپ بہت ہی دھیان سے سماعت فرمائیں۔ حضور کا بنیادی سبق لا الہ الا اللہ ہے، جس کے معنی جمع کائنات ذات اللہ میں داخل ہے۔ کوئی شخص اللہ کو زور سے پکارتا تو حضور اکرم فرماتے اللہ کہیں دور ہے یا بہرا ہے، یعنی جیسے کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تمہارے سیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تمہارے سیر رگ سے اتنا قریب ہے کہ تم سے کہیں دور نہیں۔ جیسے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 میں بھی فرمایا گیا کہ دونوں طبقات میں کوئی شے اگر اللہ کا غیر ہوتا تو قدرت کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی اللہ ہی شروع میں تھا، هو الاول، هو الظاہر، هو الباطن، وہی آخر میں ہوا، وہی دکھائی پڑتا ہے، وہی اوجھل ہے۔ گرج جو کچھ خیال میں آتا ہے سب اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کل کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا ہے، اس لیے منجّہ کہا جاتا ہے، یعنی نراکار۔ اس ذات کے 99 صفات ہیں۔ کسی ایک چیز کو جان کر صفت قائم ہوتی ہے۔ صفات بھلے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، بھلے کو رحمانی اور برے کو غیر رحمانی کہا جاتا ہے، مگر دونوں ذات اللہ میں داخل ہے، یعنی اللہ کا غیر نہیں۔ جب اس ذات سے الگ کوئی شے نہیں ہے تب اس ذات کو سب سے بڑی ذات یعنی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں ذات آدم دوسری ذاتوں سے سب سے اشرف ہے، یعنی دوسری ذاتوں میں سب سے اشرف جو ہے تو حضرت آدم کی ذات ہے، مگر ذات آدم کا کردار مقام آب و ہوا کے اختلاف سے متصرف ہے، جبکہ اور ذاتوں کی خصلتیں ہر ذات کی خصوصیات جانی پہچانی ہوتی ہے، ہر ذات کی خصوصیات جانی پہچانی ہوتی ہے۔ جیسے بندر، کتا، بکری ہم وزن ذات ہے، اگر بندر کو کیلا دیا جائے تو وہ چھیل کر کھائے گا، کتا سونگھ کر چھوڑ دے گا، بکری چھلکا سمیت کھا جائے گی، یعنی دوسری سب ذاتوں کا نام لیتے ہی اس کے حالات کی جانکاری ہو جاتی ہے، مگر ذات آدم کہنے سے صرف شکل تصور میں آئے گی، خصلت یکساں نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ان کو اچھی خصلت پر لانے کے لیے انہی میں سے سب لیاقت اشخاص بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہر آدمی میں اس کے خون، ہیریڈیٹی اور سماجی ماحول کے حساب سے اس میں شخصیت پیدا ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ جب ایک انسان دنیا کی تمام برائی سے پرہیز رکھتا ہے اور تمامی موجودات کی خدمت کرنا اس کا بنیادی اصول بن جاتا ہے تو اس کو پیغمبر، رہنما یا اوتار کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جو ہر قوم و ہر ملک میں ہوتے رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ ہم نے ہر قوم ہر ملک میں پیغمبر بھیجے۔ ذات آدم میں فلاح و بہبود بتلانے کا جو موجود ون ہو انوینٹر کینسر ہوتا تھا، نیک لوگ اسی کی اقتدا کرتے تھے۔ ہر شخص موجود نہیں ہوتا تھا، کچھ معترض بھی ہوا کرتے تھے، ہمارے ہی جیسا پیدا ہوا ہے اور ہمارے ہی جیسا رہن سہن، پھر یہ باتیں تم کو کیسے معلوم ہو گئیں؟ تو وہ بزرگ ان کو نیک راہ پر لانے کے لیے ایک غیبی طاقت کا نام بتلا کر اپنے نظام کا یقین دلاتے تھے کہ ایسے معترض شخص اس رہنما کا احسان نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس غیبی طاقت کا احسان مانتے ہیں، اپنے اپنے علاقے و زبان کے حساب سے اللہ، خدا، ایشور، گاڈ وغیرہ کا نام رکھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم نے اس غیبی طاقت کو ذات آدم میں ارفع و اعلیٰ سمجھایا کہ سب شکلیں ذات اللہ ہی کی ہیں اور انسان کا ذات اللہ کی خدمت کرنا ہی مذہب ہے۔ سب رہنماؤں کی تواریخ سے کم و بیش لوگ واقف تھے،
انسان میں اقتدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے حضور نے ذات کے رحمانی شکل کا نام و وظیفہ اور اس کے اچھے کردار جان لینے اور اسی پر عمل قائم کرنے کا سبق بتلایا، یعنی غیر رحمانی سے پرہیز۔ عرض یہ کہ تمامی صوفیہ کی جانب سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کوئی واحد شخصیت ہے ہی نہیں کہ جس کے حکم سے کچھ ہوتا ہو، بلکہ اللہ ایک ذات ہے جو سب ذاتوں سے بڑی، اور اللہ احد ہے جس کے 99 صفات ہیں، جیسے رحیم، کریم، حی و قیوم، جبار، قہار، متکبر وغیرہ۔ اس ذات میں اچھے صفات بھی ہیں، برے صفات بھی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ذات اللہ اکبر سمجھنے کے لیے اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جیسے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہجڑے وغیرہ کو جب ہم ایک دائرے میں رکھ کر اس ذات کا نام لیتے ہیں، پکارتے ہیں تو انسان کہتے ہیں۔ جب سارے جانور جیسے کتا، بلی، گھوڑا، اونٹ، گدھا، شیر، ہاتھی، چیل، کوا، سانپ، مچھلی، طوطا، مینا، چرند، پرند وغیرہ کو ایک دائرے میں، ایک جماعت میں رکھ کر یعنی ایک الفاظ میں پکارتے ہیں تو اسے حیوانات کہتے ہیں۔ جب سارے درخت، پیڑ پودے، گھاس پھوس، پھل وغیرہ کو ایک ساتھ نام لیا جاتا ہے تو اسے نباتات کہتے ہیں۔ جب جھیل، تالاب، ندی، پہاڑ، چٹان، جزیرہ، میدان، ریگستان، سونا، چاندی، لکڑی، لوہا، پتھر اور تمامی بے جان شے، سمندر وغیرہ کو ایک ساتھ یعنی ایک الفاظ میں پکارتے ہیں تو اسے جمادات کہتے ہیں۔ اور جب انسان، حیوانات، نباتات اور تمامی جمادات، چاند، سورج، سیارے، ستارے وغیرہ کو ایک ساتھ یعنی ایک الفاظ میں پکارا جائے تو موجودات کہتے ہیں۔ اور جب تمامی مخلوقات، موجودات، ظاہر و باطن، جہاں تک انسان کی پہنچ ہے اور جہاں ابھی پہنچ نہیں ہوئی ہے، جس مخلوق کی جانکاری ہمیں ہے اور ابھی جس مخلوق کی جانکاری نہیں ہوئی ہے، سبھی ناموں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو سب سے بڑی ذات یعنی ایک الفاظ میں پکارا جائے تو سب سے بڑی ذات نام اکبر ہوگا۔ هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن، وہی ہے۔ وہ اللہ، خدا، ایشور، گاڈ کہلائے گا۔ مگر ان تمامی ظاہر و باطن مخلوقات، موجودات میں انسان سب سے اشرف ہے۔ انسان کے دماغ میں مختلف پہلو ہیں۔ انگریزی زبان میں 2 طرح کے دماغی پہلو ہیں جیسے اسپیکٹ آف مائنڈ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک کو ٹائپوگرافیکل اسپیکٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، دوسرے کو آئیڈیولوجیکل اسپیکٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ آئیڈیولوجیکل اسپیکٹ آف مائنڈ میں کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس آتا ہے، اور آئیڈیولوجیکل اسپیکٹ آف مائنڈ میں آئیڈی، ایگو، سپر ایگو آتا ہے۔ مگر ہندی گرنتھوں میں اور عربی و اردو کتابوں میں انسان کے اندر مختلف پہلوؤں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، جیسے گن کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ہندی ساہتیہ اور گرنتھوں میں گن کی ویاخیا اس طرح سے کی گئی ہے جیسے سب سے نچلے حصے کو ناس کہتے ہیں یا تمو گن کہتے ہیں، اور اس سے بہتر انسان کے دماغی حصے کو رجو گن کہا گیا ہے۔ رجو گن سے بہتر انسان کے دماغی حصے کو ستو گن کہا جاتا ہے۔ جب ایک منشیہ میں سارے اچھے اوصاف گن شامل ہو جاتا ہے تو وہ انسان دھرماتما کہلاتا ہے، اور وہ انسان کی بھلائی کے کام میں جڑ جاتا ہے۔ وہی دھرماتما جب دنیا کے کسی مہان کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو وہ مہاتما کہلاتا ہے، اور ان سب سے اوپر پرماتما کا مقام ہے، جہاں وہ اپنے وجود کو سارے برہمانڈ میں ولین کر کے تمامی مخلوقات کی سیوا کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح عربی کتابوں میں بھی انسان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ذکر آیا ہے، جیسے انسان کا سب سے نچلا حصہ مقام ناس کہلاتا ہے۔ پرانی لفظ ہے یہ، مقام ناس، سب سے نچلا حصہ مقام ناس کہلاتا ہے،
عام بول چال کی زبان میں ناس لفظ کا استعمال ہوتا رہا ہے، جیسے ستیہ ناس وغیرہ۔ ناس کے مقام پر انسان کو اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہوتی ہے، مگر آدمی کا جب وہی دماغ اچھے برے کی تمیز کرنے لگتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ تب کیا کہلائے گا؟ جب اچھے برے کی تمیز ہو گئی تو انسان کہلاتا ہے۔ پھر جب انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے تو وہ پھر اپنی غلطی کو سدھار کر اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان سے بھی اچھا مقام بشر، یہ بھی قرآنی ورڈ ہے، انسان بھی قرآنی ورڈ ہے، انسان سے بھی اچھا مقام بشر کا مانا گیا ہے۔ جب انسان اچھا بن کر بشریت پر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ مقام بشریت کے بعد اسی انسانی پتلے میں فرشتے جات کے مقامات بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، اپنے اندر کی مخلوق فرشتے جات کے مقامات بتائے گئے ہیں، جیسے مقام ناسوت، مقام ملکوت، مقام جبروت، مقام لاہوت اور پھر مقام ہاہوت۔ ان مندرجہ بالا فرشتے جات کے مقام کے بعد آخر میں مقام محمود کا ہے، تب وہ محمد کہلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اچھے اوصاف موجود ہوں گے، اسی کی حمد کی جائے گی۔ پھر سن لیجئے، جس میں سارے اچھے اوصاف موجود ہوں گے اسی کی حمد کی جائے گی اور اسی کے روپ شکل کی پوجا پرستش عبادت ہوگی۔ کر پرستش ذات مولا دیکھ صورت پیر کی، اور باشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، بشکل مصطفیٰ دیدم خدا را۔ تو جو شخص قابل حمد بننا چاہے وہ رب مان کر سمجھ کر اس کی اتباع کرے۔ اسی رب کو اللہ کے، پھر سے سمجھ لیجئے، اسی رب کو اللہ کے سب سے اچھی صفات والا رسول مان کر محمد تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ حضور نے معراج المومنین کا یہ سبق دیا ہے، اسی کو سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شکلیں جو قرآن کے حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین وغیرہ، اسی لیے ذات اللہ کے صرف رحمانی کا وظیفہ کرنا چاہیے، غیر رحمانی کا نہیں کرنا چاہیے، اور صلوات صرف اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رہنما کے لیے، اپنے محمد کے لیے، اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ جی، اسی سے مانگنا چاہیے۔ رب دیکھا جانے والا ہے، رب وہ ہوتا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، ذات مشبہ ہے، جیسے رسول نے فرمایا نا اپنے رب کو دیکھ کر صلات کرو، کہ رب دیکھا جانے والا ہے، ذات مشبہ ہے، یعنی نراکار نہیں ہے، مشبہ ہے، دیکھا جانے والا۔ اللہ منجہ ہے، نراکار ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی سبھی قائم نہیں کی جا سکتی۔ رب کی اتباع کر کے خوش کرنے میں ہی نجات ہے۔ اللہ عالم الغیب ہرگز نہیں ہے۔ جی، پھر سے سن لیجئے کہ اللہ عالم الغیب ہرگز نہیں ہے، بلکہ عالم الغیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خدائی کارخانہ کے ہر شے کو بتلا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ مان لیجئے کہ ایک کمار نے بہت سارے مٹی کے برتن بنائے، گھوڑا، ہاتھی، مچھلی، پیالہ، کپ، ساشر وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جو ہے تو کہیں پیٹی میں، کہیں کدھر، کہیں کدھر، کہیں جو ہے تو اس نے اپنے حساب سے پیک کر کے باندھ کے کہیں رکھ دیا، اور ایک اجنبی آ کر وہ بتا دے کہ بھئی فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ وہ ہے، فلاں جگہ وہ ہے، جس نے دیکھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، اور وہ آ کے بتا دے، تو اب بتائیے کہ وہ کمار عالم الغیب کہلائے گا یا وہ اجنبی کہلائے گا؟ تو بس اسی طریقے سے جو ہے تو اللہ عالم الغیب ہرگز نہیں ہے۔ عالم الغیب جو ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خدائی کارخانہ کے ہر شے کو بتلا سکتے ہیں۔ اسی سبق کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مگر ایک جملہ اور کہہ دوں، عالم الغیب، غیب یعنی چھپا ہوا، عالم یعنی جانکار، اور علیم مطلب بہت جانکار۔ تو جو چھپی ہوئی چیز کی جانکاری رکھے وہ عالم الغیب ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ اور یوں بھی آپ بطور روح شریعت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے، جیسے اس کمار کے لیے نہیں چھپی تھی،
سارے برتن اسی نے بنائے تھے، اسی نے جو ہے تو خلق کیے تھے، مگر اس سے کچھ چھپا نہیں تھا، اور ایک اجنبی آ کے سب بتا دیتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے عالم الغیب سرکار ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اسی سبق کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ دماغ کے مقام عرش پر تھے۔ کہاں تھے؟ دماغ کے مقام عرش پر تھے۔ مقام عرش پر کچھ غفلت ہوئی تو مقام فردوس پر پہنچ گئے، یعنی جنت میں۔ جب ان سے نادانی میں غلطی ہو گئی تو وہ اپنے دماغ کے مقام فرش پر آ پہنچے۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کو سمجھ کر اپنی سدھار کر لی، تب وہ اپنے دماغ کے مقام فلک پر یعنی پھر سے پہنچ گئے، جہاں ان کا دیدار حضرت محمد سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب انہوں نے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوم لیا۔ اسی فعل رسم کو آج دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پر لیتا ہے تو یہ کہتے ہوئے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوم لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ سارے محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ اور محبت میں یہ رسم ادا کرتے ہیں، ورنہ بھیا گواہی تو صرف چشم دید ہی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر عبادت گزار اپنے دل و دماغ و زبان سے اقرار کرتا ہے کہ الہ اللہ کا غیر نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اچھا روپ ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے الوداع چاہوں گا۔ آپ کا دوست ایک ادنا سا مرید حسن چشتی، صلی اللہ علیہ یا محمد۔